إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في موضع آخر: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی بڑائی صرف اللہ واحد کے لیے ہے جس نے اس دنیا کو پیدا فرمایا اور ہم سب کے لیے رزق مہیا کیا، اور بیش بہا درود و سلام نبی آخر الزماں جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ رب العزت والجلال نے دنیا انسانیت کے لیے رحمت اور ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ نہایت ہی قابل قدر آج کے خطبہ جمعہ میں تشریف فرما بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور دینی ملی ماں اور بہنوں، آج خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت
آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا، اس کا تعلق ماہ رجب سے ہے۔ ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ ہم اس مہینے کے بارے میں بہت ساری چیزیں جانتے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں بھی جانتے ہیں بلکہ کرتے ہیں جس کا تعلق اس مہینے سے تو بہت دور کی بات ہے بلکہ ہماری شریعت سے ہی نہیں ہے۔ چنانچہ ماہ رجب کے مناسبت سے کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین کتاب و سنت کی روشنی میں حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے۔ یہ رجب کا مہینہ شعبان کے مہینے سے پہلے آتا ہے اور شعبان کے بعد جو مہینہ آتا ہے اس کو ہم رمضان کا مہینہ کہتے ہیں۔ یہ تفصیل میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی کہ ہمارے بہت سارے ایسے بھائی ہیں جو رمضان کے مہینے سے، شعبان اور رجب کے مہینے سے واقف نہیں ہیں کہ یہ مہینہ کب آتا ہے اور عربی تاریخ، عربی تقویم اور کیلنڈر کے مطابق یہ کون سا مہینہ ہے۔ چنانچہ مختصر طور پر یہ بتانا چاہوں گا کہ قمری تقویم اسلامی کیلنڈر کے مطابق رجب کا مہینہ یہ 7واں مہینہ کہلاتا ہے اعداد و شمار کے مطابق، اور اس مہینے کے بعد جو مہینہ آتا ہے اس کو ہم شعبان کا مہینہ کہتے ہیں جو 8واں مہینہ ہے، اور اس کے بعد جو مہینہ آتا ہے یہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے۔ بہت سارے بھائی جو رجب کے مہینے سے یا اسی طریقے سے اسلامی کیلنڈر سے واقف نہیں ہیں وہ بالعموم رمضان کے مہینے سے دیکھتے ہیں کہ رجب کا مہینہ پہلے آتا ہے یا بعد میں آتا ہے۔ تو یہ ان کے آسانی کے لیے میں نے بتایا ہے کہ رمضان سے پہلے والا مہینہ شعبان کا ہوتا ہے اور اس سے پہلے والا مہینہ رجب کا ہوتا ہے جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں۔ اس مہینے کی تاریخ بھی بڑی عجیب ہے، وہ جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور کتاب و سنت کی روشنی میں اس مہینے کو کیا مقام حاصل ہے یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز ہمیں یہ جان لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے لیے عبادات میں بطور خاص وہی چیز ویلڈ ہے جو نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ دنیا میں جتنی بھی عبادتیں کی جاتی ہیں، پائی جاتی ہیں، لوگ کرتے ہیں، خواہ وہ لوگ اپنے سے بنائے ہوئے ہوں یا یہ کہ آباء و اجداد سے وراثت میں ملی ہوئی اب تک چلتی آ رہی ہو، کوئی بھی عبادت ہو جس کو ہم لوگ عبادت کہتے ہیں، اگر اس کا تعلق ہماری شریعت سے نہیں ہے، یعنی کتاب اور سنت سے نہیں ہے، قرآن اور احادیث مبارکہ سے نہیں ہے، تو وہ عبادت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت والجلال کے ہاں وہ عبادت، وہ عمل قابل قبول نہیں ہے جس کو بندوں نے بنایا ہو، جس کو ہم لوگوں نے بنایا ہو، جو ہمارے آباء و اجداد سے چلا ہوا ہم تک پہنچا ہو، یہ اللہ اور اس کے رسول کے نگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، مردود ہے۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ یہ بات میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے کہ رجب کے مہینے میں بہت سارے ایسے اعمال کیے جاتے ہیں، نماز کے نام پہ، روزے کے نام پہ، اسی طریقے سے صدقہ کے نام پہ، سبیل اور کھانے پینے کے نام پہ،
جس کا تعلق ہماری شریعت ہمارے دین سے نہیں ہے۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ رجب کا مہینہ عربوں کے ہاں بڑا عظمت والا مہینہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ اس دنیا میں تشریف لائے، تو اللہ جل شانہ نے اس مہینے کی تعظیم کو باقی رکھا۔ زمانے جاہلیت میں کچھ ایسے مہینے تھے جس کی لوگ تعظیم کرتے تھے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، عظمت والے مہینے ہیں، اس کے تقدس کا خیال ہر انسان کو رکھنا چاہیے۔ اور ان مہینوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے۔ آپ دیکھیں گے سورہ توبہ میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، یقیناً مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوح محفوظ میں 12 مہینے ہیں۔ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ جل شانہ نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں، اور یہ مہینے لوح محفوظ میں لکھ دیے گئے ہیں کہ سال کے 12 مہینے ہیں۔ اب یہ 11 مہینے نہیں ہو سکتے، 13 مہینے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور یہ آیت کریمہ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ جس اللہ نے اس دنیا کو پیدا کیا، اسی نے ہی ان مہینوں کی تقسیم بھی بیان فرمائی۔ ہمارے بہت سارے بھائی اس مغالطے میں ہیں کہ ان مہینوں کی تقسیم بھی انگریزوں کے طرف سے ہے یا عیسائیوں کے طرف سے ہے۔ چونکہ اکثر و بیشتر ہمارے زبان پہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، جس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، جس کے مطابق ہم اپنے کام کو انجام دیتے ہیں، جس کیلنڈر کے مطابق ہم اپنے اسفار کو انجام دیتے ہیں، بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تقسیمات انگریزوں کے طرف سے ہے، عیسائیوں کے طرف سے ہے، عیسوی کیلنڈر کی یہ آخری تقسیم ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے، جبکہ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جس اللہ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، اسی نے سال کے ان مہینوں کی تقسیم فرمائی۔ اور اللہ جل شانہ نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ بھی بیان فرمایا کہ ان سالوں کی یہ تقسیمات اللہ تعالیٰ نے اس وقت بیان فرمائی، اس وقت کر دی جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ یوم خلق السماوات والارض، جب میں نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا، جب آسمانوں کی تخلیق ہوئی، زمین کی تخلیق ہوئی، اسی وقت اللہ جل شانہ نے ان مہینوں کی تقسیمات بیان فرما دی۔ کہا کہ آج سے یہ 12 مہینے ہیں، ان مہینوں کی گنتیوں کو کم نہیں کیا جا سکتا، بڑھایا نہیں جا سکتا۔ لہٰذا ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس سال کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اسی نے ان سالوں کے ایام کو مہینوں میں تقسیم کیا ہے، اور پھر اسی اللہ نے ان مہینوں کو ہفتوں میں تقسیم کیا ہے، اور پھر ان ہفتوں کے تعلق سے بیان فرمایا کہ کون سے دن عظمت والے ہیں، کس دن ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، کس دن ہمیں خوشی منانا چاہیے۔ یہ تقسیمات بھی اللہ رب العزت والجلال کے طرف سے ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت والجلال نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ بیان فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، لوح محفوظ میں اللہ کے نزدیک سال کے 12 مہینے ہیں۔ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، جس کے تقدس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، جس کی تعظیم کرنا چاہیے،
اور جس کی حرمت کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے اندر 4 مہینوں کو الگ کر دیا، کہا 12 میں سے 4 مہینے یہ حرمت والے ہیں۔ اب ہمیں یہ کیسے معلوم ہو کہ یہ 4 مہینے حرمت والے کون کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان مہینوں کا تذکرہ نہیں کیا ہے کہ فلاں فلاں مہینہ یہ حرمت والے ہیں، بلکہ یہ کہا کہ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، جس کی تفسیر اور جس کی توضیح اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جس حدیث کے راوی حضرت ابو بکرہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ السنۃ 12 شہرا، سال کے 12 مہینے ہیں، جس میں سے 3 مہینے ایسے ہیں، 3 متوالیات، جس میں سے 3 مہینے ایسے ہیں لگاتار جو حرمت والے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ بخاری شریف کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے اس چھوٹے سے ٹکڑے کی تفسیر بیان فرمائی، کہا کہ 3 مہینے لگاتار حرمت والے ہیں، جس کے تقدس کا ہمیں خیال رکھنا ہے، جس کے عظمت کا ہمیں خیال رکھنا ہے، جس کے مقام اور مرتبے کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ کون سا مہینہ ہے؟ پہلا مہینہ ہے ذوالقعدہ کا، دوسرا مہینہ ذی الحجہ کا، جس کے اندر ہم قربانی کرتے ہیں، جس کے اندر حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، جس کو ذی الحجہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ یہ اسلامی کیلنڈر اور تقویم کا آخری اور 12واں مہینہ ہے، یہ دوسرا مہینہ ہے۔ تیسرا مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کہا کہ وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اسلامی تقویم اور کیلنڈر کا یہ سب سے پہلا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 متوالیات، یہ 3 مہینے لگاتار ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام، یہ حرمت والے ہیں۔ ایک ایسا بھی مہینہ ہے جو بعد میں آتا ہے، بعد میں آتا ہے، وہ کون سا ہے؟ وہ رجب کا مہینہ ہے۔ یہ لگاتار نہیں ہے، 3 مہینے تو لگاتار ہیں، لیکن یہ چوتھا مہینہ جس کا شمار حرمت والے مہینوں میں سے ہوتا ہے، یہ مہینہ 7واں مہینہ ہے، گویا 6 مہینے کے بعد یہ آتا ہے۔ 7واں مہینہ جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، یہ رجب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رجب بین جمادہ و شعبان، چوتھا مہینہ ایسا مہینہ ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے، اور وہ یہی مہینہ ہے جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں۔ در حقیقت اس مہینے کو زمانے جاہلیت میں عرب لوگ بڑی عظمت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اس مہینے کو بڑا مقام اور مرتبہ حاصل تھا، اسی لیے عربی زبان میں اس مہینے کا نام رجب پڑا۔ یہ در حقیقت ترجیب سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں تعظیم کے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ بڑی تعظیم کرتے تھے اس مہینے کی، اور اس مہینے کے نام پر جانوروں کو، اونٹوں کو قربان کرتے تھے۔ لہٰذا جب اسلام آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، تو اللہ جل شانہ نے اس مہینے کی عظمت کو باقی رکھا، اس کے احترام کو باقی رکھا، اس کے تقدس کو باقی رکھا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس مہینے کے اندر جو رسم و رواج پائے جاتے تھے، جو خرافات پائے جاتے تھے، اللہ کے نام پر جس طریقے سے شرکیات یا اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر جس طریقے سے لوگ نذر و نیاز، قربانیاں پیش کرتے تھے، شریعت نے ان سبوں کا خاتمہ کیا اور اس مہینے کو پاک بنایا، صاف بنایا۔ جس طریقے سے ہماری یہ شریعت، جس طریقے سے ہمارا یہ دین، جس طریقے سے ہمارا یہ مذہب صاف اور ستھرا پاکیزہ ہے، اسی طریقے سے اللہ جل شانہ نے اس مہینے کی تعظیم کو تو باقی رکھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس مہینے سے منسلک جتنے خرافات تھے ان سبوں کا خاتمہ کیا، اور اس نام کو بھی پرانے نام پہ باقی رکھا، جس نام کا معنی مفہوم یہی ہے کہ یہ مہینہ عظمت والا ہے،
تعظیم والا ہے، تقدس اور احترام والا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کا بطور خاص تذکرہ فرمایا۔ آگے اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، کہتا ہے کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان 4 مہینوں کا جس کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے، ان مہینوں کے اندر تم اپنے جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور خاص ان 4 مہینوں کا تذکرہ کیا، جس کی تفسیر امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنے تفسیر میں کیا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول نقل کیا ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اس مہینے کے اندر اپنے جانوں پر ظلم نہ کرنے کا مطلب کیا ہے، اللہ جل شانہ نے کیوں خاص کیا ان 4 مہینوں کو، اور کیا اللہ جل شانہ کے اس تخصیص سے یہ مراد ہے کہ سال کے دیگر 8 مہینوں میں اپنے جانوں پر ظلم کیا جائے؟ کیا مفہوم ہے؟ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے قول کو نقل کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے، کہا ہے کہ اس مہینے کے اندر اپنے جانوں پر، اپنے نفس پر ظلم کرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ان مہینوں کے اندر جو حرمت والے مہینے ہیں، ان 4 مہینوں کے اندر اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، جنگ و جدال کرتا ہے، قتل و غارت گری کرتا ہے، یا اس کے علاوہ گناہ کا کوئی بھی کام کرتا ہے، اللہ رب العزت والجلال اس کی سنگینیت کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے، بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اس کا تذکرہ آیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، کہا کہ اگر آپ سے لوگ پوچھیں یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، لوگ آپ سے پوچھے اشہر حرم کے بارے میں، حرمت والے مہینوں کے بارے میں، کہ کیا اس مہینے کے اندر گناہ کیا جا سکتا ہے، قتل و غارت گری کی جا سکتی ہے، قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ لوگ آپ سے پوچھیں تو آپ کہیے کہ قل قتال فیہ کبیر، اس مہینے کے اندر قتل و غارت گری کرنا، فساد برپا کرنا، خون بہانا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ قل قتال فیہ کبیر، یہ کوئی معمولی پاپ نہیں ہے، بلکہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید اس کی توضیح اور تفسیر بیان فرمائی، جس کو امام ابن کثیر نے اپنے تفسیر میں تذکرہ کیا۔ انہوں نے سمجھایا ہے اور کہا کہ اس مہینے کے اندر اپنے جانوں پر ظلم کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے کچھ ایام کو عظمت بخشا ہے، مقام اور مرتبے والا بنایا ہے، اور آگے مثالیں دی، کہا جس طریقے سے فرشتے لا تعداد اور بے شمار ہیں، جن کا احصاء نہیں کیا جا سکتا، گنا نہیں جا سکتا، لیکن ان فرشتوں میں کچھ ایسے فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، ان کے مقام کو بلند کیا، جیسے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ بقیہ فرشتوں میں ان کا مقام اعلیٰ وارفع ہے، یہ سب سے بالا و بلند ہے۔ اسی طریقے سے انسانوں میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے اب تک اور پھر قیامت تک جتنے لوگ اس دنیا میں آئیں گے، ان تمام انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو چن لیا، منتخب فرمایا۔ وہ عام انسانوں سے بلند ہیں، ان کا رتبہ بلند، ان کا مقام یہ بلند ہے، عام انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ان انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام میں اللہ رب العزت والجلال نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ صحیح بخاری کی روایت حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، اللہ جل شانہ نے اپنے تمام بندوں کے دلوں کا جائزہ لیا
تو اللہ تعالیٰ نے پایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل یہ سب سے زیادہ پاکیزہ اور سب سے زیادہ بہتر ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ برسالتہ، اللہ تعالیٰ نے نبی کائنات علیہ السلام کے قلب اطہر کو اپنے لیے اور اپنی رسالت کے لیے، اپنے کتاب مقدس کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ سب سے بہترین دل تھا پوری انسانیت کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب اپنی رسالت اور اپنی بعثت کے لیے کیا۔ اسی طریقے سے امام ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید آگے تفسیر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے راتوں کو پیدا کیا اور ان راتوں میں لیلۃ القدر کی رات کو عظمت بخشی ہے۔ یہ رات عام راتوں کی طرح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہفتے کے 7 دن ہیں، یہ 7 دن برابر نہیں ہیں۔ جو آدمی یوم الاثنین اور یوم الثلاثاء کو، یوم الخمیس کو روزہ رکھتا ہے، سوموار اور جمعرات کا، اس دن کی عظمت نبی کائنات علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، کہا کہ ترفع الاعمال الی اللہ، اور بعض روایتوں میں آیا ہے الی رب العالمین۔ اور اسی طریقے سے جمعہ کا دن ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سید الایام ہے۔ تو ان 7 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کا انتخاب فرمایا، اس کو رفعت و بلندی عطا فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے سال کے ان 12 مہینوں میں 4 مہینے کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرما لیا، اس کو حرمت والا بنایا۔ اسی طریقے سے رمضان کے مہینے کو عظمت والا بنایا، اور اس مہینے کے اندر قرآن کریم کا نزول فرمایا۔ تو اللہ رب العزت والجلال ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، وہ جیسے چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے، جس کے ساتھ چاہے فضل کا معاملہ فرمائے۔ تو یہ اللہ رب العزت والجلال کا انتخاب ہے کہ اس نے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کا انتخاب کیا اور اس کو عظمت والا بنایا، اس کو حرمت والا بنایا، اور نبی کائنات علیہ السلام کو مخاطب کر کے زمانے جاہلیت کے اس تناظر میں کہا کہ یسألونک عن الشہر الحرام، اگر یہ لوگ آپ سے پوچھے اشہر حرم کے بارے میں کہ کیا اس مہینے کے اندر بھی ہم لڑائی کر سکتے ہیں، جنگ و جدال کر سکتے ہیں، قتل و غارت گری کر سکتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ قتال فیہ کبیر، اگر کسی نے ان حرمت والے مہینوں میں ایسے گناہ کرنے کی جرات کی تو یہ اللہ کے نگاہ میں سب سے بڑا پاپ اور سب سے بڑا گناہ ہوگا۔ لہٰذا ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی اس مہینے کے اندر، جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو 3 مہینہ بقیہ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام کے ہیں، ان 4 مہینوں کے اندر اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ دیگر مہینوں میں کیے جانے والے گناہ کی طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نگاہ میں اس کا پاپ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ جس طریقے سے اگر کوئی آدمی رجب کے مہینے میں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم والے حرمت کے مہینے میں نیکی کے کام کرتا ہے، خیر و بھلائی کے کام کرتا ہے، تو اللہ رب العزت والجلال اس کا اجر و ثواب کئی گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے گناہوں کے سلسلے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ کے نگاہ میں یہ گناہ دیگر مہینوں میں کیے جانے والے گناہوں کی طرح معمولی نہیں ہے، بلکہ اس گناہ کی سنگینیت، اس گناہ کی خطرناکیاں، ان گناہوں کی ہولناکیاں اللہ کے نگاہ میں بہت ہی زیادہ ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے رجب کے مہینے کے تعلق سے ہم جس طریقے سے بدعات و خرافات اور اسی طریقے سے نماز اور روزے کے نام پہ جو کام کرتے ہیں، اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے اس مہینے کے تقدس اور اس کے احترام کو باقی رکھا ہے، قرآن کریم میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، لیکن اس مہینے کے اندر بطور خاص روزہ رکھنا، یا اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر بطور خاص نظر و نیاز کرنا، جانوروں کو قربان کرنا، یا اسی طریقے سے روزے کا اہتمام کرنا، رات جگا کرنا، یا اسی طریقے سے سبیل کے دیگے لگانا، یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ کیا اس کا تعلق کتاب و سنت سے ہے یا نہیں۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
رجب کے مہینے کے اندر یہ عبادات موجود تھی یا نہیں؟ کیا صحابہ کرام نے اس مہینے کے اندر ایسا کچھ کیا یا نہیں کیا؟ یہ سب جاننے کی ضرورت ہے۔ آئیے ہم اس کو جاننے سے پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں جو لوگ اس مہینے کے اندر اس قسم کا کام کرتے تھے، اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ کہا تھا کہ لا فرع ولا عترہ، دو باتیں آپ نے بیان فرمائی، غور سے سننے کی ہے۔ کیا کہا کہ دین میں فرع نہیں ہے اور ہماری شریعت میں عترہ نہیں ہے، دو چیزوں کا تذکرہ کیا۔ ان دونوں سے کیا مراد ہے؟ پہلے کا تعلق عمومی قربانی سے ہے اور دوسرے کا تعلق اس مہینے سے ہے۔ کہا کہ لا فرع سے مراد یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ قربانی کرتے وقت اس بات کا بطور خاص خیال رکھتے تھے کہ اگر اونٹ کا کوئی بچہ، پہلا بچہ، کوئی بچہ نہیں بلکہ اونٹ کا پہلا بچہ، یا اسی طریقے سے بکری کا پہلا بچہ یا گائے کا پہلا بچہ، کوئی بھی پہلا بچہ جو پیدا ہوتا تھا اس کو قربان کرتے تھے، ذبح کرتے تھے۔ یہ ان کا نظریہ تھا کہ جو بھی پہلا بچہ پیدا ہوگا اس کو ذبح کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا فرع، دین آنے کے بعد، شریعت آنے کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب یہ نہیں۔ اب اگر کوئی اونٹنی بچہ دیتی ہے، کوئی گائے بچہ دیتی ہے، کوئی بکری بچہ دیتی ہے تو اس کا پہلا بچہ ذبح نہیں کیا جائے گا۔ یہ تصور تھا، منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری بات یہ کی، کہا کہ لا عترہ، کہا دین میں عترہ نہیں۔ عترہ سے مراد کیا ہے؟ کہ رجب کے مہینے میں بطور خاص لوگ جانوروں کو قربان کرتے تھے۔ کہا کہ نہیں، یہ تصور اب نہیں، غیر اللہ کے نام پہ کوئی کام نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے خطبہ حاجہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ رکھی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے بطور خاص ان چیزوں کا تذکرہ کیا۔ کہا کہ نہیں، جس چیز کے اندر غیر اللہ، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور نام پر کسی چیز کو قربان کرنا یا کوئی بھی کام کرنا، یہ تو حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ ایسے کام ہیں جس کے اندر شرک کا شائبہ ہے، یعنی شک ہے، تو ایسی چیزوں سے بھی منع فرمایا اور اس کو بھی حرام قرار دیا۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ تم پر مردار حرام ہے۔ حرمت علیکم المیتہ، قیامت تک کے لیے تم پر مردار حرام ہے، تم اس کا گوشت نہیں کھا سکتے، اور بہتا ہوا خون یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، تم اس کو کھا نہیں سکتے۔ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، اور سور کا گوشت تم پر حرام کر دیا گیا ہے، اس کو تم کھا نہیں سکتے۔ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اور جان لو اللہ کے علاوہ کسی اور نام پر اگر کسی چیز کو قربان کرتے ہو تو اس کو کھانا بھی اللہ نے حرام کیا ہے، کہا وہ تمہارے لیے جائز نہیں۔ اور آگے بیان فرمایا کہ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ، چار چیزوں کا تذکرہ کیا اللہ رب العزت والجلال نے، کہا یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ والمنخنقہ، وہ جانور بھی حرام ہے جو گلا گھونٹ کے مر جائے، والموقوذہ، اور جو چوٹ لگنے سے مر جائے، والمتردیہ، گرنے سے مر جائے،
والنطیحہ یا جانور آپس میں لڑتے ہوئے یا ایک دوسرے کو سینگ مار کے مر جائے، کہا کہ ان سب کے گوشت تمہارے لیے حرام ہے۔ وما اکل السبع الا ما زکیتم، اور کہا کہ اس جانور کا گوشت بھی تمہارے لیے حرام ہے جس کو درندے پھاڑ کھائیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مرنے سے پہلے اگر تم اس کو ذبح کر لے جاؤ تو یہ تمہارے لیے جائز ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام، اور جان لو وہ جانور بھی حرام ہے یا کھانے پینے کی وہ چیز بھی حرام ہے تمہارے لیے جو درباروں پر یا اسی طریقے سے آستانوں پر چڑھائی جائیں، اور جہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے یا اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر چڑھاوا چڑھایا جائے، وہ بھی تمہارے لیے جائز اور حلال نہیں ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے واضح طور پر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ لہٰذا اس مہینے کے اندر، رجب کے مہینے کے اندر، اگر کوئی آدمی اس قسم کا کام کرتا ہے تو اسے ایسے شرکیات سے بچنا چاہیے، ایسے خرافات سے بچنا چاہیے۔ اس کا تعلق ہمارے شریعت اور ہمارے دین سے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ اس حدیث کے راوی حضرت ضحاک بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت ابو داؤد کی روایت ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں نے نظر مانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس چیز کی نظر مانی ہے؟ کہا میں نے یہ نظر مانی ہے کہ مقام بوانا پہ میں اونٹ ذبح کروں، جانور ذبح کروں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ نہیں کہا کہ تم اپنی نظر کو پورا کرو یا پورا نہ کرو، بلکہ اس سے تفصیلات معلوم کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس آدمی سے اس جگہ کے بارے میں پوچھا۔ کہا کہ تم نے نظر مانگی ہے کہ تم اپنے جانور کو مقام بوانا پہ ذبح کرو گے، تو اس کے بارے میں تم مجھے بتاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا، کہا کہ هل فیہا وثن من اوثان الجاہلیت یعبد، یہ بتاؤ کہ کیا زمانے جاہلیت میں بتوں میں سے کسی بت کی پوجا اس جگہ پر کی جاتی تھی؟ اس آدمی نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پوجا پاٹ نہیں کیا جاتا تھا۔ پھر آپ نے دوسرا سوال کیا، کہا کہ هل کان فیہا عید من اعیادہم، کیا وہاں پر کوئی میلہ ٹھیلا لگتا تھا، کوئی جلوس نکلتا تھا، کوئی جشن منایا جاتا تھا؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی نہیں ہوتا۔ پھر آپ نے اسے اجازت دی، کہا کہ اوفی بنظرک، جاؤ تم اپنی نظر کو پورا کرو۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی قسم کھا لے یا اسی طریقے سے کوئی آدمی کسی چیز کی نظر مان لے تو اس کو اپنی قسم پورا کرنی ہوگی، اس کو اپنا نظر پورا کرنا ہوگا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک قاعدہ بیان فرمایا جو ہمیں جاننا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم نے کسی ایسی چیز کی نظر مانی ہو جس کے اندر اللہ کی معصیت ہو، جس کے اندر گناہ ہو، جس کے اندر رسول اللہ کی معصیت ہو، تو تم ایسے نظر کو پورا نہیں کرو گے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ تم اس نظر کا کفارہ ادا کرو گے، لیکن وہ نظر پوری نہیں کی جائے گی، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، اگر کوئی آدمی اللہ کی معصیت کے لیے نظر کھائی ہو، نظر اٹھائی ہو، تو اس نظر کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا یہ قاعدہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ چنانچہ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے زمانے جاہلیت میں ایک نظر مانی تھی۔ وہ نظر کیا تھی؟ کہ میں اعتکاف ایک دن کا خانہ کعبہ میں کروں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اوفی بنظرک، آپ اپنے اس نظر کو پورا کیجئے، چونکہ اس کے اندر اللہ کی اطاعت ہے، اس کی فرما برداری ہے، نیکی کا کام ہے۔ لیکن اگر آپ نے
گناہ کے لیے، نافرمانی کے لیے نظر مانی ہے تو اس نظر کو پورا نہیں کیا جائے گا، لیکن جو نظر آپ نے کھائی ہے یا اٹھائی ہے یا کی ہے، اس نظر کو توڑتے وقت اس کا کفارہ ضرور ادا کیا جائے گا۔ چنانچہ اس رجب کے مہینے میں جو لوگ صلاۃ الرغائب کا اہتمام کرتے ہیں، امام ابن الجوزی نے اس روایت کو الموضوعات میں ذکر کیا اور کہا کہ اس قسم کی کوئی بھی روایت درست نہیں ہے، لہٰذا اس مہینے کے اندر بطور خاص صلاۃ الرغائب کا اہتمام کرنا یہ درست نہیں ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ ایسی دلیلیں پیش کرتے ہیں وہ تمام کی تمام موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، اس کو بیان کرنا درست نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے لوگ رجب کے 27ویں تاریخ کو روزے کا اہتمام کرتے ہیں، انہیں اس روزے سے بھی بچنا چاہیے، چونکہ اس روزے کا بھی ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا۔ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اس رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ سے لے کے بیت المقدس اور پھر وہاں سے لے کے آسمان کا سفر اللہ تعالیٰ نے طے کرایا تھا، جس کو ہم اسراء و معراج کہتے ہیں۔ کہا تھا کہ یہ 27ویں شب کو ہوئی تھی۔ اگر ہم یہ تسلیم بھی کر لیں کہ 27ویں شب کو ہوئی تھی تو اللہ کے رسول اور صحابہ کرام سے کوئی عبادت 27ویں شب کو ثابت نہیں ہے، بلکہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے 10 اسباب اور وجوہات اس کے ذکر کیے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر ائمہ نے دیگر اقوال ذکر کیے ہیں اسراء و معراج کے تاریخ کے تعلق سے، جس میں شدید اختلافات پائے جاتا ہے، اس لیے ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر بطور خاص لوگ روزے کا اہتمام کرتے ہیں، لہٰذا اس مہینے کے تعلق سے اس مہینے کے نام پہ روزہ رکھنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ چوتھی اور آخری چیز یہ ہے کہ لوگ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام پر اور ان کے طرف منسوب کر کے اس مہینے کے اندر کنڈے کا اہتمام کرتے ہیں، کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہمیں اس مہینے کے اندر اس عظیم شخصیت کے تعلق سے یا اس عظیم شخصیت کے نام پر اس قسم کے بدعات و خرافات کو ایجاد کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حقیقی معنوں میں کتاب و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے۔